السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج جو ہے وہ ہم شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق اس سبق کی پڑھائی کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے اسی سبق کی پڑھائی شروع کی تھی اور جہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا اس سے آگے جو ہے ہم آج یہ سبق پڑھیں گے. تو آپ سب بھی اپنی اپنی کتابیں کھولیں یا اسکرین پہ آپ کے سامنے جو ہے صفحہ نمبر 12 کھلا ہوا ہے, یا اپنی کتاب سے کھولیے اور آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پڑھائی. احمد کے ابا جان. واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے. قابل رشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پر رشک کیا جا سکے, اس پر فخر کیا جا سکے, یعنی اس کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھنا, یعنی ان کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے. یعنی خالص خوراک اور تازہ خوراک لوگ کھاتے ہیں دیہات کے جو لوگ ہیں. یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں, پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں یعنی ان کے پاس ہیں. شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں, یعنی وہاں پہ اب نہیں مل رہی. حسن, میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا. ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں. یعنی کہ اس نے بتایا کہ صحن تو تھے ہی نہیں احمد کے ابا جان. بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں. اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے. برعکس کسے کہتے ہیں؟ اس کے الٹ, یعنی کہ اس کے الٹ, کیونکہ دیہاتوں میں جگہ زیادہ ہے لیکن شہروں میں کیا ہے, جگہ کی کمی ہے, جگہ اتنی نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں. دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں, یعنی ایک ہی منزل ہوتی ہے, چھت پر کوئی گھر نہیں بنائے جاتے. اس وجہ سے ایک منزلہ ہیں, جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارات ہیں, یعنی کہ ایک منزل کے اوپر, ایک کے اوپر دوسرا, پھر تیسرا, یعنی کئی کئی منزلیں بنائی جاتی ہیں. کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی. یعنی کہ جب گھر اس طریقے سے اندر اندر بنے ہوتے ہیں تو بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی. بلال, ماموں جان میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں. چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان, دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے. کھیتی باڑی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کھیتوں میں کام کرنا. حسن, آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان, پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا. بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے, کنووں سے پانی نکالتے, گندم کی گہائی کرتے, مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں. کیا ہوتا تھا کہ جب دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بیلوں کو ہل میں جوت لیتے تھے, ایک مطلب مخصوص لکڑی کا بنایا ہوا ہل سا ہوتا تھا جس میں لگایا جاتا تھا بیلوں کو, اور وہ کیا کرتے تھے, پہلے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے, پھر اس کے بعد وہ جو ہے, اور پانی بھی کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کنووں سے پانی نکال کر استعمال کرتے تھے, تو وہ بیل کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ایک باندھ دیتے تھے کہ بیل گھومتا تھا تو جو کنووں کے ذریعے پانی باہر نکل آیا کرتا تھا. اب کنووں سے پانی باہر آتا تھا اور جو ہے وہ پانی کو استعمال کر لیا کرتے تھے. گندم کی گہائی کرتے تھے, یعنی کہ پہلے گندم کو جو بیج وغیرہ بونا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے, یہ سارے کام جو ہیں وہ بیلوں کے ذریعے کیا کرتے تھے. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ اب مشینیں اور آلات آ گئے ہیں. آلات یعنی کہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, مشینریاں ہوتی ہیں, اب سب کچھ جو ہے وہ ان کے ذریعے ہوتا ہے. اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب پہلے کیونکہ دیکھیں بیل سے اگر کوئی ہل چلا رہا تھا تو اس میں بہت وقت لگتا تھا, لیکن اب کیونکہ ٹریکٹر ہے, وہ ایک مشین ہے, تو اس کے ذریعے بہت جلدی یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں, یعنی کہ اب کنووں والا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے. اور ٹیوب ویل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے زمین سے پانی جو ہے وہ موٹر لگی ہوتی ہے, موٹر جو ہے وہ زمین سے پانی کھینچتی ہے اور جو ہے پھر وہاں سے ہم پوری زمینوں کو اور فصلوں کو سیراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بلال, میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں, وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا, مگر یہاں تو ایسا نہیں. نانا جان, بلال بیٹے, آج سے کچھ عرصے پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو, یعنی کچھ عرصہ پہلے اگر چلے جائیں تو ایسے ہی تھے. اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں.
کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ پختہ کہتے ہیں پکے، یعنی کہ پہلے لوگ کچے مٹی کے گھر بنائے ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ پکی اینٹوں کے ساتھ باقاعدہ پکے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ سڑکوں کا جال سے مراد ہے کہ ہر طرف سڑکیں بن گئی ہیں۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے، یعنی کہ یہ فرق جو پہلے تھا اب اتنا یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب کیا ہے ممانی جان، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی کا مطلب کیا، یعنی کہ مجھے کہیں سبزہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز سے مراد کیا ہے، جو دفتر وغیرہ ہوتے ہیں، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پہ دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ دم نکلنے سے مراد ہوتا ہے مر جانا، لیکن یہاں ان کی مراد یہ کہ جیسے میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، بہت پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے ہر طرف جو ہے وہ یہ چیزیں نظر آ رہی تھی، کیونکہ اب آگے وہ اس کی وجہ بھی بتا رہی ہیں۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف کھیت اور سب چیزیں دیکھتے ہیں اور سبزہ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد جب اچانک سے وہ اس طرح کی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر کوئی سبزہ نظر نہ آئے اور ہر طرف جو ہے وہ گاڑیاں، مکانات، دکانیں نظر آئیں، تو انسان جو ہے وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا۔ تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ میں بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہوں جب میں شہر جاتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ شہر جانا ان کو بھی اتنا پسند نہیں ہے اور ہر طرف یہ چیزیں دیکھ کر وہ گھبرا جاتی تھی۔ اب نانی جان کیا کہتی ہیں، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ یعنی کہ لمبی لمبی قطاریں سے مراد کیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں شہروں میں سڑکوں پر، جیسے آپ جانتے ہی ہیں۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے، آلودہ یعنی کہ گندا کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ دوبھر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ مشکل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، یعنی میں ان کی تعریف کرتی ہوں۔ بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اب یعنی کہ جو نانی جان ہیں وہ تعریف کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں کہ وہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، کھلے مکان ہیں، کھلی جگہ ہیں، تو جب انسان سبزے میں اور کھلی جگہوں پہ رہتا ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں رہنے کی۔ پھر جب شہروں میں کی زندگی کیونکہ اس لحاظ سے کافی مختلف ہے، چھوٹے مکانات، ہر طرف دکانیں، رش اور لوگوں کا جو ہے ہجوم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں آ کر وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے اور ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو نانی جان ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھی ان کا بہت حوصلہ ہے، یہ تو بڑی جو ہے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس ماحول میں رہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں پہ رہنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو آج کے لیے جو ہے ہماری اتنی ہی ویڈیو جو ہم نے بنا لی ہے، آج تک کے لیے ہماری یہاں کی پڑھائی کافی ہے۔ آپ نے اب جو ہے آپ کا کام کیا ہے، آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے، آپ یہاں تک جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے، اس کی دوبارہ سے پڑھائی کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیسے کیا ہے، ہم نے ان الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا آ جائے کہ ہم کیسے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنی روزمرہ جو ہماری بول چال ہے، ہماری روزمرہ بات چیت ہے، اس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ سبق کو ویسے بھی غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ سوالات کے جوابات آگے آئیں گے، آپ ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے جو ہے یہاں تک کافی ہے آپ کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔